پھر وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا۔ تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے، سیب کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول۔ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے۔ تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں۔ فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے، کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا ذرا ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا۔ تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں، تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے، تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی، پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا، سیانا بن، 1 نہیں 20 درجنوں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل۔ اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے۔ چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی۔ اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈر اس کی فراست قلبی سے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے، تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی، اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا۔